الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نہال الدین اللہ تعالی شاہ علی قادری کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا پروگرام آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کل ہمارا جو پروگرام ہوا تھا وہ استقبال ربیع النور کے حوالے سے تھا، اور اب آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارے یہ پروگرام چلیں گے اسی نام کے حساب سے. اور یہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے حوالے سے ہم سنیں گے. اور وہ بھی ہم کہاں سے سنیں گے؟ قرآن پاک سے. لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ وہی قرآن پاک میں ہمیں بتائیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کا کیا ذکر ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں کہ قرآن پاک میں وہ آیات جن میں رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا جو ذکر ہے، جس میں مطلب آپ کی بعثت ہے، رسالت ہے، بشارت ہے، نور ہے، رحمت ہے، آپ کے بھیجے جانے کا ذکر ہے، جاءکم ہے، ارسلنا ہے، باعث ہے، بشیر نذیر ہے، رحمت للعالمین ہے، جیسے الفاظ کے ذریعے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد یا بھیجنے یا بھیجے جانے والی آیات قرآن پاک کے اندر 27 مبارک آیتن جس میں صحیح ذکر ہے. تو میں ان کی تفسیر کے حوالے سے، یعنی ان آیت کی تفسیر کے حوالے سے جو ہے میں نے نیت کی ہے کہ 27 قرآن پاک کی وہ آیات مبارکہ جس میں آپ کے بھیجے جانے کا ذکر ہے، آپ کے بشارت دینے کا ذکر ہے، اور اسی حوالے سے ہی مطلب 27 جو ہیں الحمدللہ وہ قرآن پاک کی آیت ہیں جس کے ہم ترجمہ اور اس کی تفسیر سنیں گے. مگر مجھے نہیں لگتا کہ ہم اگر اس کو اختصار کے ساتھ بھی پیش کریں تو میں 27 قرآن پاک کی جو آیتیں مبارکہ ہیں یہ 11 دن میں یا 12 دن میں پیش نہیں کر سکتا. میں کوشش یہ کروں گا کہ جتنا زیادہ ہو سکے یہ آیت مبارکہ جو ہے آپ تک پہنچاؤں میں، تاکہ آپ بھی اس کو سنیں، اس کو آپ بھی سمجھیں، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی سمجھیں. عام طور پہ لوگ مطلب میلاد مصطفیٰ کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ میلاد مصطفیٰ جو ہے میلاد کا ذکر کہاں ہے؟ تو میلاد کا ذکر کے حوالے سے آپ تمام حضرات توجہ فرمائیں کہ پہلے میلاد کے معنی سمجھیں کہ میلاد کے معنی کیا ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر جس کے ہمیں معنی معلوم ہو نا تو ہمارا وہاں پر کوئی بھی اختلاف ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے نبی کے معنی غیب بتانے والے ہے نا، اور وہ غیب کی ہستی کو بتا رہے ہیں، یہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے. تو ہر نبی جو ہے وہ غیب لے کر حاضر ہوا اور اس کو نبی کہا گیا، یعنی نبی کا ترجمہ ہوا کہ غیب بتانے والا. اور ہر نبی جو ہے غیب جو ہے وہ اللہ کی عطا سے جانتا تھا، اور جتنا میرے رب نے ان کو عطا فرمایا. اور سب سے زیادہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور انہی کے طفیل جو ہے
صالحین کو بھی عطا فرمایا کہ وہ بھی چھپی ہوئی باتیں. اکثر آپ سنتے ہیں آپ فلاں صاحب کے بعد انہوں نے ہمارا نام لے کے پکار لیا, کبھی تو ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی, تو انہوں نے اس بات کو کیسے جانا. تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ روشن ضمیر ہوتے ہیں اور وہ سامنے والے کے حالات کو جان لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ اولیاء کرام کے حوالے سے گفتگو ہے. بہرحال میں اپنی جگہ پر آتا ہوں کہ دیکھیے میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں کہ اس کی جو تفسیر کے اندر جو ہے دیکھیں امام طبری, امام قرطبی, امام بغوی اور امام ابن کثیر اور امام فخر الدین رازی اور امام آلوسی اور بریلوی کے اکابرین اور ان کے جو سردار ہیں, امام ہیں, امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توضیحات یعنی وضاحت کے ساتھ ان لوگوں نے دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے کا جائز طریقہ بیان فرمایا کہ میلاد مصطفیٰ منانا کوئی حرام نہیں بلکہ. تو الحمدللہ ان حضرات نے جو ہے قرآن و حدیث کے عین مطابق میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانا جائز لکھا ہے, اور قرآن سے بھی دلیلیں دی ہیں, حدیثوں سے بھی دلیلیں ملی ہیں الحمدللہ. اور ہم انشاءاللہ تعالی یہ 27 آیات جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اور آپ کے بھیجنے کے حوالے سے اور آپ کے رحمت للعالمین کے حوالے سے اور جاکم کے حوالے سے انشاءاللہ جتنا وقت ملے گا آپ کے تک جو ہے یہ قرآن کی آیتیں پہنچانے کی کوشش کریں گے. قبل اس کے کہ ہم قرآن پاک کی کوئی آیت پہنچائیں تو میں مطلب یہ ہے کہ پہلے قرآن پاک سننے کا ادب بیان کر دیتا ہوں, کیونکہ قرآن پاک سننے کا بھی ایک ادب ہے, اور اس ادب کے حوالے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, سنتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. دیکھا پیارے محترم نے بھائیوں کہ مطلب یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو سنیں تو بہت ہی غور اور توجہ کے ساتھ سنیں. تو آئیے ہم اب جو ہے قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ جو جس میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, وہ سنتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میلاد کے معنی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا ذکر کرنا, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی اگر آپ ان کی سیرت پہ بیان کریں تو وہ تمام سیرت پہ بیان کرنا بھی میلاد مصطفیٰ ہی کہلائے گا. آپ آتے دنیا میں تبھی تو آپ پر یہ آپ کی سیرت پہ بیان ہو رہا, آپ تشریف نہ لاتے تو کون بیان کرتا, کوئی بیان نہیں کرتا. تو لہذا آپ کے آنے پر جو ہے وہ الحمدللہ مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی مکمل جو زندگی ہے وہ میلاد مصطفیٰ ہے, آپ کی سیرت پاک کا بیان کرنا بھی میلاد مصطفیٰ ہے. تو الحمدللہ ہم بھی میلاد مصطفیٰ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور ان کے فضائل اور ان سے برکات حاصل کرنے کے لیے ہے نا ہم بیانات کرتے ہیں, بیانات سنتے ہیں, بیانات رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں یہ تمام بیانات سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. چلیے قرآن پاک کی اس آیت کو انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں گے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنے کا ذکر ہے. ایک تو آنے کا ذکر اور ایک آنے کے بعد کا ذکر ہے نا, یہ دونوں آیتیں اس میں موجود ہیں قرآن پاک کے اندر, یہ میں آپ کو بتاؤں, مگر یہ ابھی آنے کا ذکر ہے. چلیے سنتے ہیں, توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے, اور دیکھیں کہ عربی تلاوت قرآن سنتے ہیں. آئیے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
رحمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. آئیے دیکھیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس آیت کا ترجمہ کنز العرفان میں اس طرح ارشاد ہوتا ہے. اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا. آگے میلاد کا ذکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا ذکر آ گیا. اصل میں نے تو اس میثاق النبیین کے حوالے سے اس کی تفسیر بیان کرنا ہے، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. اللہ نے فرمایا اے انبیاء کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کر لیا. اللہ عز و جل نے فرمایا تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، میں نے دو تفسیریں لکھی، ایک تو صراط الجنان کی تفسیر کے حوالے سے اور دوسرا ایک تفسیر نعیمی کے حوالے سے. تو چلیے ابھی میں صراط الجنان کے حوالے سے جو تفسیر ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عہد لیا، اور ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوں. دیکھیں مبعوث کا جو جملہ ہے، بعثت کا جملہ ہے، یہ سب آپ کی تشریف آوری کا حوالے سے، یعنی میلاد مصطفیٰ والے جملے ہیں. یہ میری بات سمجھ، میلاد مصطفیٰ کہ مبعوث ہوں تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد و نصرت کریں. میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اب دیکھیں تفسیر نعیمی کے اندر میں نے کافی صفحات میں نے دیکھے اس آیت کے حوالے سے، اور ایک اور میں نے کتاب جس کا ذکر میں انشاءاللہ آخر میں کروں گا کہ وہ 137 صفحات تھے جس کے اندر جو ہے نا میثاق النبی کے حوالے سے جو ہے ذکر ہے. اب میثاق ہے کیا ہے نا، یہ بھی آج ہم سیکھیں گے، یہ بھی بتا دوں. بڑی اہم اور بڑی معلومات والی بات میں آپ تک پہنچانے والا ہوں. آئیے سنیے. تفسیر نعیمی میں ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اذ یعنی ماضی، یا تو اذکر یعنی یاد کر، یعنی پوشیدہ کا ظرف یعنی چھپی ہوئی بات ہے، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے خطاب ہے. یا اذکر وہ پوشیدہ راز ہے جو یہودیوں سے خطاب ہے،
یعنی اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انہیں یاد دلاؤ یا اہل کتاب یاد کریں، کیونکہ توریت انجیل میں اس عہد کا تفصیلی ذکر تھا، اس لیے اہل بیت کو وہ پڑھا ہوا عہد یاد دلایا گیا۔ یاد کرنا قولی بھی ہوتا ہے اور عملی بھی۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں قولی یاد کرانا مراد ہے، جیسا کہ بقرہ عید کے دن قربانی، حج اور جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عملی یادگار ہے، اور میثاق وثوق سے بنا جو وثق اور یثق کا مصدر ہے، یعنی پختگی اور مضبوطی۔ میثاق مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت مضبوط عہد۔ 6 لفظوں میں فرق کرنا ضروری ہے، یعنی اگر ہم نے میثاق کو سمجھنا ہے تو ہمیں 6 لفظوں کا جو ہے نا مطلب یہ کہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے کہ بتایا گیا ہے اس کے اندر کہ جس طرح سے مطلب یہ کہ عملی اور قولی، ٹھیک ہے نا، تو ظاہر قولی تو یہی ہو گیا جیسے ہم بقرہ عید کرتے ہیں، اور عملی تو وہی ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ قولی وہ کہ جو زبان سے بیان ہوا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا ذکر توریت، زبور، انجیل، یہ ایک جگہ پڑھا میں نے، اور ابھی تفسیر کے اندر پڑھا جو تفسیر نعیمی کے اندر پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر ان تینوں کتابوں کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تشریف آوری کا ذکر، اور یہی میثاق النبی، جو یہ واقعہ جو عالم ارواح میں ہوا تھا، یہ عالم ارواح کا واقعہ ہے کہ جہاں پر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے موجود تھے، ٹھیک ہے۔ آئیے سنتے ہیں، مگر اس کو سمجھنے کے لیے، یعنی میثاق کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں 6 چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ 6 چیزیں کیا ہیں؟ یعنی اقرار کیا چیز ہے، دعویٰ کیا چیز ہے، وعدہ، عہد اور میثاق اور اثر، ٹھیک ہے نا، اثر۔ اچھا پہلے اقرار کو سمجھتے ہیں، اور میں سمجھاتا چلے جاتا ہوں، آپ سمجھتے چلے جائیے۔ اقرار گزشتہ زمانے کی کسی چیز کو اپنے ذمے لینے کا نام اقرار ہے اور دعویٰ، اور گزشتہ بات کو دوسرے کے ذمے لگانا دعویٰ ہے۔ اگر آپ نے کسی کو مطلب ذمے لگا دیا ہے نا کہ یہ میں نے ان کو کہا، یہ میں نے دعویٰ کیا کہ یار یہ کام میں نے آپ کو دیا تھا آپ نے کرنا ہے، اور آپ نے نہیں کیا، تو یہ دعویٰ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ دعویٰ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اسی طرح وعدہ ہے کہ آئندہ زمانہ کے متعلق کسی بات کو اپنے ذمے لینے کا نام وعدہ ہے۔ اگر کوئی کام آپ نے لے لیا کسی سے تو سمجھ لو آپ نے اس سے وعدہ کر لیا کام کا کہ بھئی یہ کام میں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اگر معمولی طور پر زبانی کر لیا جائے تو محض وعدہ کہلاتا ہے نا، زبانی کلامی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آ جائے عہد۔ عہد اگر تحریر میں آ جائے، اگر عہد تحریر میں آ جائے اور اس پر کچھ پختگی کر لی جائے تو عہد بن جاتا ہے، یعنی محفوظ وعدہ۔ کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ وعدہ بن جاتا ہے نا۔ اور اگر گواہی، اب بات آ رہی ہے، اور اگر گواہی در رجسٹری وغیرہ سے اس کی اور زیادہ پختگی کر دی جائے جس سے انکار ناممکن ہو جائے، تب اس کو کہتے ہیں میثاق۔ آئی بات سمجھ؟ میثاق کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ میں آئے آپ لوگوں کے کہ دیکھیں میثاق اس کو کہا جاتا ہے نا کہ ایک تو عہد تو وہ ہو گیا کہ آپ کا میرا ایگریمنٹ ہوا، سائن کر لیا، اس میں کوئی گواہی نہیں ہے۔ اب پتہ لگا کہ مطلب کہ اب اس کے اندر گواہی بھی موجود ہے، ظاہر ہے کہ اس کو تو جھٹلایا جا سکتا ہے نا، مگر ظاہر ہے کہ جس کے اندر گواہ موجود ہے اب ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو لہذا تو آپ اس پہ غور کر لیجئے میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ دیکھ لیجئے اب میثاق کیا ہے۔ اب اسر ہے نا، اسر کیا چیز ہے، اور اگر اس کے خلاف کرنے پر کوئی سزا بھی مقرر کر دی جائے، اگر میں اس کے خلاف کروں تو فلاں سزا کا مستحق ہوں، تب اسر کہا جائے گا۔ اب ان تمام چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو دنیا کا کوئی بھی قانون ہے نا وہ انہی تمام زاویوں کے تحت بنتا ہے کہ آپ سب نے اس پر عمل کرنا ہے، اگر نہیں کرو گے تو آپ پہ جرمانہ، آپ کو سزا ملے گی۔ تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے کہ لفظ اسری استعمال ہوا نا، اسری کا مقصد ہے بوجھل، ہے نا، مطلب بوجھ۔ اب اگر آپ نے کوئی وعدہ کر لیا، ارادہ کر لیا اور یہ کام کرنا ہے تو پتہ لگے کہ ایک ہمارے پاس بوجھ آ گیا، نہیں یار یہ کرنا ہے نا، تو بوجھل ہے نا، یعنی بوجھل وعدہ
غرض کے وعدے میں بھول کا احتمال ہے اور عہد میں انکار کی گنجائش ہے، اور کہ معاہدہ کہہ دے کہ یہ میری تحریر نہیں تو بھی، لیکن ہے نا، دیکھیں ہر چیز بندہ مکر سکتا ہے نا، یعنی وعدے کے اندر بندہ وعدہ بھول بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور اگر معاہدہ کیا تو اس سے وہ انکار بھی کر سکتا ہے نا، اور جو تحریر ہے وہ اس سے بھی مطلب ظاہر معاہدہ کر دے، اور جو اس کے آپس کی تحریر ہے وہ اس کو رد بھی کر سکتا ہے. لیکن میثاق اور اسری ہے نا، اسر میں نہ بھول کا احتمال ہے اور نہ انکار کی گنجائش. یعنی آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ میثاق میں جو نا اب کسی قسم کی گنجائش نہیں، اس میں گواہ موجود ہیں. کیا موجود ہیں؟ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے لیے گواہ موجود ہیں. گواہ ہو جاؤ کہ میرا نبی تشریف لائے گا تمہارے درمیان. تشریف لے آئے تو پھر کیا کرنا ہے تم نے؟ ان کی پیروی کرنی ہے، اپنی شریعت نہیں چلانی ہے نا. پھر سب نے انہی کی اتباع کرنی ہے نا. اور اگر ہم نے مطلب اس وعدے سے پھر گئے یا اس چیز سے پھر گئے تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اسر میں کھلایا جائے گا نا، یعنی ظاہر غلطی ہوگی تو ظاہر اس کو سزا ملے گی ہے نا. تو اسر میں نہ بھول کا احتمال ہے اور نہ انکار کی گنجائش، یعنی کسی قسم کی مطلب دونوں چیزیں کو گنجائش نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ میثاق کے اندر کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. دوسرا کہ اگر اس گواہوں کے درمیان جو بھی گفتگو ہوئی ہے نا، کوئی بات ہوئی ہے، اور اگر کوئی بندہ مطلب اس پر عمل نہیں کرتا ہے، یا فرض ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون بنا اور اس پر کوئی عمل نہیں کرتا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اسے چھوڑا نہیں جائے گا. مگر یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہے، تو اگر بندہ اس سے انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. چلیے آگے چلتے ہیں. تو لہذا یہاں میثاق فرمایا کیونکہ انبیاء کے اس عہد پر سارے فرشتے اور خود پیغمبر ایک دوسرے پر گواہ تھے. رب تعالیٰ کی شاہی گواہی بھی اس میں شامل تھی. پھر آسمانی کتابوں لوح محفوظ اور قرآن کریم میں اس کی تحریر بھی ہوئی. لہذا یہ میثاق ہوا نہ کہ محض وعدہ ہے نا، وہ عہد، چونکہ اس کے خلاف ورزی کرنے پر سزا بھی تجویز ہو چکی ہے. جیسا کہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے. اب یہ ساری چیزیں نا انجیل میں، زبور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد تھا نا، اور ظاہر ہے کہ تمام یہود و نصارہ جو تھے مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ تشریف لے کے آنے والے ہیں، اللہ کے آخری نبی تشریف. یہ خود اس کے گواہ تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے تو انہوں نے انکار کیا، تو وہ ابھی تک انکار کر رہے ہیں. مگر یہ مانتے ہیں، جانتے ہیں، یہ بھی قرآن پاک کے اندر ہے، یہ جانتے ہیں کہ حق پر یہی اللہ کے آخری نبی ہیں. لہذا اس کا جو نتیجہ نکلا یہ اسر بھی ہے کہ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اسے میثاق اور اسر فرمایا. خیال ہے کہ اس آیت کریمہ میں اس وعدے کو میثاق بھی فرمایا گیا ہے اور اقرار بھی. اور ارشاد ہوتا ہے اقررتم اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا، واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس اقرار پر بھاری ذمہ لے لیا. اللہ اکبر. چونکہ اس کا ذکر رب نے فرما دیا اور اس مذکورہ اور موعود یعنی معلومات کو حضرات انبیاء نے اپنے ذمے لیا، اور اس لحاظ سے اسے اقرار فرمایا. تحقیق یہ ہے کہ نبیین سے سارے ہے نا، کہ نبیین سے سارے پیغمبر مراد ہیں، نہ کہ بعض پیغمبر. یعنی جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لے کر آئے، کم و بیش نا، مطلب کم و بیش کہنا چاہیے کیونکہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. صحیح تعداد تو کسی کو بھی نہیں معلوم سوائے اللہ عز و جل کے، ٹھیک ہے نا. تو لہذا کم و بیش کہنا چاہیے کیونکہ جتنے بھی نبی ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. تو لہذا 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تشریف لے کر گئے ہے نا، تو وہ سارے کے سارے موجود تھے. بعض پیغمبر اور نہ صرف ان کی امتیں، آپ یہ سمجھیں، یعنی آپ یہ سمجھیں پیغمبر تو تھے. اب آگے جو بات کی جا رہی ہے کہ مطلب ان کی جو امتیں ہیں یعنی میثاق النبی میں شامل ہیں، اگر ان کو نبی بنا کے بھیجا ان کی امت ہوئی تو اب وہ امت بھی مطلب اس وعدے میں شامل ہوئے، میثاق میں شامل ہے. اگر وہ قبول نہیں کرے گی آپ کی امت
جتنی جو دیگر جو مطلب انبیاء کی جو امت ہیں اگر وہ قبول نہیں کرے گی وہ کافر کہلائے گی، نافرمان کہلائے گی، جیسے کہ میں نے وہ آیت پڑھی نا کہ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، پھر جو کوئی اس سے اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو ہے یہود و نصارہ کو پہلے سے علم تھا، ان کی مطلب زبور انجیل جو کتابیں تھیں اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو کانفرنس تھی نا، یہ اس میں اس سے کہیں زیادہ وضاحت کے ساتھ ان کے پاس موجود تھا اور یہ جانتے تھے اس بات کو، اور یہ ظاہر کہ اس سے پھر گئے۔ تو لہٰذا یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیں کہ جتنے انبیاء تھے، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی انبیاء گزرے، ٹھیک ہے نا، اب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو وہ بھی اسی میثاق پر عمل کرتے ہوئے ایمان کو قبول کریں گے پختگی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ گویا کہ رب تعالیٰ نے سارے پیغمبروں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا عہد اور میثاق لیا۔ ان سب پیغمبروں کی امتیں بھی تبعاً یعنی پیروی کرنے والے اس میں داخل ہوں گی، ہوئیں، بلکہ کیونکہ جو ان کی پیروی کرتے تھے وہ بھی۔ اب یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کہ عیسائیت کی تبلیغ کریں گے؟ ہیں بتائیں بھائی، عیسائیت کی تبلیغ کریں گے؟ نہیں، وہ عیسائیت کی تبلیغ نہیں کریں گے، وہ تو مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا دین اسلام ہی کی تبلیغ کریں گے۔ اور جتنے بھی لوگ ہوں گے اگر جو اس وقت بھی اگر عیسائی ہوں گے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوں گے، ہے نا، کیونکہ تو بنی اسرائیل میں تو وہ تو مانتے بھی نہیں تھے، بلکہ سب سے زیادہ شہید کرنے والے انبیاء علیہ السلام کو یہود و نصارہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب کتنے ایسے ہوں گے جو ان کے ماننے والے ہوں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اور ان کی تبلیغ دین پر دین اسلام کو قبول فرمائیں گے اور ان کو یہ سیدھا راستہ دکھایا جائے گا۔ اچھا، وہ پیغمبر اس عہد میں اپنے اصیل اور امتوں کے نمائندے تھے، تو جیسا کہ اب اس میں مثال دی جا رہی ہے کہ بھائی یہ میثاق النبی کے اندر جو ہے چلے تمام انبیاء آ گئے تو امتی ان کے کیسے آ جائیں گے، ہے نا، امتی کیسے؟ ظاہر ہے کہ پیروی کرنے والے جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں نا، جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں حضور جب یہ نبی اللہ کے نبی جو ہیں دیگر نبی جو ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں گے تو اب جو ان کی امتی ہیں وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں گے، ہے نا، یہ انہی کو پیروی کرنا پڑے گی، یعنی وہ ایمان قبول کرنا پڑے گا، اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننا پڑے گا، اس کا انکار کرو گے خلاص ہو جاؤ گے، صحیح ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں کہ دیکھیے کہ اس کی مثال جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی دی ہے دعوت۔ وہ یہ دیے کہ جیسا کہ نماز میں امام ہوتا ہے نا، نماز پڑھاتا ہے، سب اس کی اتباع کرتے ہیں، تو اسی طرح مطلب ان کی امت کو بھی مطلب اتباع کرنی ہے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آئے اپنے امتیوں کو یہ بات سکھا گئے کہ آخری نبی جن کی حکومت سب سے بڑی ہوگی وہ تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے، ان پر ایمان لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کئی تو ایسے تھے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبکہ دنیا میں بھی تشریف نہیں لائے تھے تو وہ مطلب ان پر درود پاک پڑھا کرتے تھے اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمایا کرتا تھا۔ تو میرے میٹھے محترم یہ قول جو ہے حضرت علی و ابن عباس قتادہ صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو آپ کو جو ساری گفتگو میں نے کی ہے اس حوالے سے یہ قول انہی کا ہے۔ آئیے اب عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا بھی بیان سنتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقا و مولا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم فضائل بیان ہوئے۔ علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں پوری کتابیں تصنیف کی ہیں اور اس سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار نکات حاصل کیے ہیں۔ چند نکات میں پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اپنا بیان ختم کروں گا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ محفل قائم فرمائی، یہ محفل بنائی نا۔ اب بتائیں یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہو گئی نا، عالم ارواح میں ہوں جب اللہ نے کی، جو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہی مالک ہے، وہی مختار ہے، کیا خیال ہے؟ وہی مالک ہے، وہی مختار ہے،
وہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے نا, وہی سب کچھ ہے. جب وہی سب کچھ ہے, وہی مالک ہے, وہی مختار ہے, تو آپ سوچئے کہ وہ خود مطلب سارے کام کر رہا ہے, تو یار ہمارے کرنے میں کیوں اعتراض ہے؟ ہمارے کرنے میں کیوں اعتراض ہے؟ تو لہذا الحمدللہ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اب تمام انبیاء کے سامنے نا, اور پھر دیکھیں جتنے بھی انبیاء جو تھے جب میثاق مطلب وہاں موجود تھے اجلاس کے اندر جو میٹنگ ہو رہی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا, وہاں تمام انبیاء اس بات کو بخوبی جانتے تھے کس کا کیا کیا درجہ ہے, کس کا کیا کیا درجہ ہے, یہ جانتے تھے. ایسا نہیں کہ وہ نہیں جانتے تھے, وہ جانتے تھے. اور مجال مطلب کہ ہم کسی مطلب نبی مطلب نافرمانی استغفر اللہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا, مگر یہ اللہ تعالیٰ کی جو بڑی محبت اور پیار ہے جو اپنے محبوب سے ہے. کس سے ہے؟ اپنے محبوب سے ہے. اپنے محبوب کی وجہ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مطلب کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ مطلب کہ جب میرا محبوب تشریف لے کر آئے, ٹھیک ہے نا, جب میرا محبوب تشریف لے کر آئے, عظمت والا رسول تمہارے پاس آئے, کتابوں کی وہ تصدیق کرے گا جو کتابیں تم پہلے لے کے پہنچ چکے ہو گئے, کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا, تو لہذا تمہیں ان پر ایمان لے کر آنا ہے. کیا لے کر آنا ہے؟ ایمان لے کر آنا ہے. ان پر ایمان لے کر آنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنا ہے. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے, تو ان کی مدد. اور پھر جو اصل جو بات ہے نا مطلب وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو بتانا چاہتا ہوں کہ اور میرا بھاری ذمہ تم نے لے لیا, بھاری ذمہ. پھر اس کے بعد مطلب عرض کیا کہ تم سب گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں. بتاؤ, اللہ تعالیٰ خود شامل ہے, اب اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے آپ نے, دیکھیے آگے چلتے ہیں. خود عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان کیا, یعنی خود عظمت مصطفیٰ کا ہے نا اللہ تعالیٰ. تیسرا نکات ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامعین کے لیے کائنات کے مقدس ترین افراد انبیاء کرام علیہ السلام کو منتخب فرمایا. کائنات وجود میں آنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جاری ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہوا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں کا نبی بنایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو بطور خاص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم بھی دیا. چھٹا نقطہ کہ انبیاء علیہ السلام کو فرمانے کے بعد باقاعدہ اس کا اقرار لیا, اور حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام کسی حکم الہی سے انکار نہیں کرتے. نمبر 7 انبیاء کرام علیہ السلام نے اس اقرار کا باقاعدہ اعلان کیا. اقرار کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک دوسرے پر گواہ بنا دیا. اللہ پاک نے خود فرمایا کہ تمہارے اس اقرار پر میں خود بھی گواہ ہوں. انبیاء کرام علیہ السلام سے اقرار کرنے کے بعد پھر جانا متصور ہے نا, یعنی اس کا مطلب تصور کے اندر بھی یہ نہیں آ سکتا کہ انبیاء جو ہے نعوذ باللہ مطلب اللہ کے حکم کا انکار کریں, یہ تصور کے اندر بھی نہیں آ سکتا. لیکن پھر بھی فرمایا کہ اس اقرار کے بعد جو پھرے وہ نافرمانوں میں شمار ہوگا. تو میرے میٹھے محترم مسلم, یہ تھا میثاق النبی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد جو ہم نے ابھی اسی وقت منا لیا. یہ تو میلاد ہے بھائی, یہ تو میلاد ہے جو ہم نے منا لیا ہے نا. حضور کے ثنا خوانی بھی کر لیں گے, نعت خوانی بھی پڑھ لیں گے, مگر میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ انتہائی نفیس کلام آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور معلومات چاہتے ہیں اس حوالے سے, تو پھر آپ تمام حضرات کو میری گزارش ہے جو ایک کتاب ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی تصنیف کردہ ہے جس کا نام ہے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین. یقین کا اظہار اس بات کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں. اس کا مطالعہ کریں. تو پھر کیوں نہ ہم ابھی تو ہم نے میلاد مصطفیٰ بنا لیا, ہم تو ہر روز میلاد مصطفیٰ بنائیں گے انشاءاللہ. ساری زندگی اور 365 دن ہم میلاد مصطفیٰ بنائیں گے. آئیے میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے کی بارگاہ میں نعت
شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے۔ ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے۔ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، کہو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، کہو اللہ ہی اللہ۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا۔ آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی۔ حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئے قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئے قبول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، کہو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، کہو اللہ ہی اللہ۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا۔ ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا۔ ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے۔ کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے۔ جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا، خاک
طیبہ تیری دھول، اللہ ہی اللہ خاک طیبہ تیری دھول، اللہ ہی اللہ خاک طیبہ تیری دھول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول پھول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول پھول، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔